ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے، اور یہاں آنے والا جس نیت سے آ کر بیٹھتا ہے اس کی نیت وہ نیت ہی نہیں ہے جو وہاں پڑھنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہاں پڑھنے والے شاید ڈگری اس لیے لیتے ہوں کہ نوکری چاہیے، یہاں ڈگری اس لیے دی جاتی ہے کہ حسین کی فقیری چاہیے۔ آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ جی مجھے پتا ہے، مگر آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم سب امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بیٹھے ہیں نا؟ ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں اس لیے کہ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں آئیں گے مگر یہاں حسین کے فقیر ہیں۔ مکان ہم نے 10 کروڑ کا بنایا ہے مگر امام بارگاہ میں جب آئیں گے تو جوتیاں اتار کر آئیں گے، سب فقیر ہیں۔ ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا، اسی کی فیکٹری میں 2000 مزدور کام کرتے ہیں، ان 2000 مزدوروں میں سے ایک مزدور مجلس میں آیا، کودتا بھانتا اپنے مالک کے آگے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو لات بھی مار دی۔ اب اس نے جب جھک کے دیکھا تو اسی کا نوکر تھا، خیال آیا کہ اسے ڈانٹے، اسے اٹھائے، اس سے ناراضگی کا اظہار کرے۔ فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا فقیر ہے تمہاری طرح۔ ذات کی نفی، یہ انانیت کا خاتمہ، یہ خود پسندی سے ہاتھ اٹھانا، یہ دنیا سے لا تعلقی، یہ کربلا کے پیغاموں میں حسین پیغام۔ ہم مجلس میں جب آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ اسی مجلس میں بڑی بڑی حیثیت والے لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیسے کوئی فقیر کہیں بیٹھا ہو۔ میرے مولا حسین جب مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو فرمایا من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ جو انانیت کا شکار ہے، خود پسندی کا شکار ہے، وہ کربلا کے قافلے میں نہیں چل سکتا۔ یہ ہے کربلا کے اس واقعے کا پیغام، جس انداز سے قافلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ بھائی تھوڑا سا کبھی صحیح رہتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو کہتے ٹھیک ایک سلوات پڑھ حضرت محمد ایک اور سلوات دیا کریں۔ عشق مجازی میں معشوق کو پالینا کمال ہے اور عشق حقیقی میں معشوق کو پالینا آغاز ہے۔ بڑی عنایت، تھوڑا بولیے، بات کیجیے۔ عشق مجازی میں معشوق کو پا لیتے ہیں، بات ختم، اب پھر عشق ختم۔ لیکن عشق حقیقی میں معشوق تک پہنچتے ہیں تو اب بات شروع ہوتی ہے۔ جب تک زلیخا کو عشق مجازی رہا تو زلیخا پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے، اور جب زلیخا کو عشق حقیقی ہو گیا تو اب زلیخا آگے جاتی تھی اور یوسف علیہ السلام پیچھے جاتے تھے۔ آواز آئی اللہ کی، ہے یوسف فلاں آبادی سے گزرو۔ جب اس آبادی سے گزرے تو وہ آبادی ہے جہاں زلیخا رہتی ہے۔ انہیں خبر ہوئی کہ یوسف آ رہے ہیں، گرتی پڑتی اٹھتی بیٹھتی، حال خراب، چہرے کا رنگ بدل گیا، جھریاں پڑ گئی، کالی پڑ گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، عصا ہاتھ میں لے کے اس مجمع میں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں سے حضرت یوسف کی بگھی کو گزر رہا تھا۔ جیسے ہی بگھی قریب سے گزری تو آواز لگائی اور وہ نام لیا جو گھر کا نام ہے اور بچپنے کا نام ہے۔ تو اگر کوئی گھر کا نام اور بچپن کا نام پکارے تو پھر اپنا لگتا ہے۔ تو فوراً مڑ کر دیکھا تو ایک گرتی پڑتی عورت جس کے آنکھوں کا نور بھی کچھ تھا، وہ قریب آ کے کھڑی ہوئی۔ تو حضرت یوسف نے جب اسے ایک نگاہ دیکھا تو فرمایا یا زلیخا الی ما کان هناک، تمہیں اس حالت میں کس نے پہنچا دیا؟ تم تو ایسی نہیں تھی، تم تو مصر کی بہت حسین خاتون تھی۔ حضرت یوسف نے تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو جیسے ہی کہا نا تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا، تو حضرت یوسف
یوسف نے فرمایا کیف لو رأیت نبیا کان فی آخر الزمان یقال له محمد، اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کو محمد کہہ کے پکارا جائے گا، کانا احسن منی وجہا، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا جب میرے اوپر تمہارا یہ حال ہے؟ تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف نے تعجب سے پوچھا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے لگی حینما ذکرتہ، جب تم اس کا نام لے رہے تھے نا محمد محمد، وقع حبہ فی قلبی، تو اس محمد کی محبت میرے دل میں آ رہی تھی۔ اے یوسف، اب میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں تو مصطفیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے، لہذا تم اس سے شادی کرو۔ اور جب عشق حقیقی سے آشنا ہو گئی تب حضرت یوسف وقت مانگتے ہیں تو زلیخا کہتی ہے کچھ دیر بعد ملیں گے۔ یہ کیفیت ہو گئی۔ تو اگر ایک نبی کی گناہگار، توجہ، ایک نبی کی گناہگار بھی ہمارے نبی سے اور آخری نبی سے محبت کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع تو کوئی ایسا گناہگار نہیں ہے، یہ واسطہ دینے آیا ہے اللہ کو نبی کا، یا اللہ ہم سے کوتاہیاں اور گناہ ضرور ہوئے مگر تجھے واسطہ ہے تیرے آخری نبی کا، اس کے نام کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے۔ یہ عاشق اور معشوق کا عنوان ہے جسے نبی کی زندگی اور اللہ سے تعلق کہا جاتا ہے۔ اب یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق نبی ہے۔ میں اس بحث کو اگر یوں مکمل کر دوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا اپنے نبی سے۔ اس اللہ نے اپنے نبی کی شان میں جو کچھ نازل کیا اس کا بیان بڑا مفصل ہے، مگر میں جوانوں کو اور خطیبوں کو اور ذاکرین کو خاص طور پر علماء کچھ کہوں اور علماء کو سبق سناؤں، ان سے دعا لوں اور اہل دقت سے دعا چاہوں۔ عزیزان گرامی، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے نبی کے اور علی۔ قاعدہ یہ ہے کہ نبی کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی۔ قاعدہ یہ ہے کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور نبی۔ اور یہ قاعدہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قاعدہ نبی کا دیا ہوا ہے۔ بارک اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے، نبی فرما رہے ہیں۔ ما عرفنی الا اللہ والی، اور مجھ نبی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ وانا، یا اللہ علی کو جانتا ہے یا میں مصطفیٰ علی کو جانتا ہوں۔ تو یا نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے، یا علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ اور اگر ہمیں نبی کے فضائل سننے ہیں تو اللہ سے پوچھ رہے ہوں گے یا علی سے، اور اگر علی مولا کے فضائل پڑھنے ہیں تو اپنے ہاتھ کے فضائل نہیں پڑھنے ہیں۔ جی شاعری نہیں کرنی نثر میں، شاعری کریں شاعری میں۔ بعض لوگ ہیں جو نثر میں شاعری کر رہے ہوتے ہیں، نثر میں شاعری نہیں چلے گی بھائی۔ اگر مولا کائنات کے فضائل پڑھنے تو ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا یا علی مولا کے فضائل سمجھنے کے لیے نبی سے پوچھنا ہوگا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے علی کے بارے میں اور نبی کیا فرماتے ہیں علی کے بارے میں، یہ ایک مکمل بحث ہے۔ اس وقت میرا مضمون جو ہے وہ نبی کی معرفت اور نبی کی عظمت پر کچھ دیر غور کرنا ہے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو بتا تیرا نبی کیسا ہے، پھر علی سے پوچھیں گے یا علی آپ بتائیں کہ آپ کا مولا نبی کیسا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے کلام میں سے ایک آیت ایک جوان لے کر آیا کہ مولانا قرآن میں لکھا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تم جیسا بشر ہے۔ میں نے کہا بیٹا اللہ نہیں کہہ رہا کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، نہیں مولانا قرآن، میں نے کہا نہیں اللہ نے نہیں کہا کہ نبی تم جیسا بشر ہے۔ مولانا سورہ کہف آخری آیت، میں نے کہا نہیں اللہ نے نہیں کہا کہ نبی تم جیسا بشر ہے۔
پھر کھول کے دکھا دیا مولانا آیت لکھی بھی آپ مان ہی نہیں رہے. میں نے کہا پڑھو اس آیت کو, اللہ نے کب کہا ہے کہ نبی تم جیسا بشر ہے؟ جی اگر بات یہاں پر روشن نہ ہو تو کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو کلام کسی اور کا ہے مگر اللہ نے قرآن بنا دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ, میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, یہ الفاظ ہی حضرت عیسیٰ کے ہیں. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. اللہ نے قرآن بنا دیا. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, میرے روز ولادت پر سلام. قرآن ہے یہ. کسی میں جرأت ہے کہ کہہ رہا ہے میرے روز ولادت پر سلام, میرے روز رحلت پر سلام؟ یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. کسی میں جرأت ہے کہ کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے روز رحلت پر سلام؟ یہ کلام اللہ کا ہے مگر الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں ہے جس میں لفظ کسی اور کا ہے مگر قرآن بنایا اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ سب سے پہلی دفعہ ابو طالب نے کہا تھا. اللہ کو اتنا اچھا لگا پورا سورہ ہی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا. کسی اور کیوں؟ اللہ کب کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ جی قل, تم کہہ دو میرے نبی کے میں تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ نے کب کہا ہے؟ بات روشن ہے. میں اس ممبر پر بیٹھ کر اگر کہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں, اور ایک دفعہ بھی نہیں 6 دفعہ کہہ دوں 1 گھنٹے کی تقریر میں, اور یہ بچہ مجلس پڑھ کے جب باہر مجلس سن کر میری مجلس پڑھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد جب یہ باہر جائے, سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آئے, بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا جی مجلس سننے گیا تھا. کون پڑھ رہا تھا؟ پہلے مولانا جاہل پڑھ رہے تھے. تو کہیں بیٹا خبردار بری بات ہے, مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے, جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے. میں کیا کروں, وہ تو خود کہہ رہے تھے. کہنا اچھا خود کہہ رہے تھے, پھر تم نہیں کہو. اگر کوئی بڑا آدمی, کوئی مشہور آدمی, کوئی آدمی, یا میں مثال کو فرض کر رہا ہوں, کوئی اگر اپنے منہ سے کہے کہ میں جاہل ہوں تو کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے. یہ خاکساری ہے, انکساری ہے, تواضع ہے. اور اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے لیٹر آ جائے, آیت اللہ رہبر کی خامنائی کی طرف سے لیٹر آ جائے کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے, تو یہی سند بن جائے گی. میں کہوں گا تو یہ خاکساری کہلائے گی, میرا بڑا کہے گا تو یہ سند بن جائے گی. اللہ نے کب کہا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ اگر اللہ کہتا تو پھر یہ سند بنتی. یا اللہ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں, کہا مجھے بھی تو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی یاسین کہتا ہوں, کبھی طٰہٰ کہتا ہوں, کبھی مزمل کہتا ہوں, کبھی مدثر کہتا ہوں. کملی اوڑھ کر آ جائے تو تمہاری ادا مجھے اچھی لگتی ہے. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ مصلے پہ آ جاؤ, بستر چھوڑو مصلے پہ آؤ, مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا, کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا. اللہ نے اپنے حبیب کا نام تک نہیں لیا ڈائریکٹ, کہیں یا محمد نہیں ہے قرآن میں, یا نوح ہے, یا ابراہیم ہے, یا موسیٰ ہے, یا زکریا ہے, یا یحییٰ ہے, مگر یا محمد نہیں ہے قرآن میں. محمد کہہ کے بات نہیں کرتا, کہتا یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی. اور اگر کبھی نام لیا تو کہا وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وما محمد الا رسول, اگر کبھی محمد نام بھی لیا تو نبی سے بات نہیں کر رہا, ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرا محمد رسول ہے. خود نبی سے نہیں کہہ رہا ہے اے محمد کہہ کے بات نہیں کرتا. یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک حسین باب ہے. ہر نبی کا نام لیتا ہے, ڈائریکٹ آواز دیتا ہے اے فلاں اے فلاں, مگر نبی سے نہیں نام لے کر بات کرتا. یہ اللہ کا اپنے نبی سے پیار. اور آگے بڑھیں, علی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کیسے ہیں, بتائیں گے تو علی, اس لیے کہ جو اور کوئی بتائے گا وہ پورا نبی نہیں بتا سکے گا. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو. بھائی سب کا احترام رہے. حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے شمائل نبی پر, انس بن مالک سے بھی روایات ہیں شمائل نبی کے اوپر. یہ بڑے معتبر نام ہے اور بڑا مشہور عنوان ہے ان کی زندگیوں کا, مگر
کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 6 سال کا ساتھی ہے، کوئی 10 سال کا ساتھی ہے. یہ تو وہی بتائیں گے جو انہوں نے دیکھا ہے. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک کہ دفنا نہ دیا ہو، غسل و کفن نہ دے دیا ہو. تو علی مولا سے پوچھتے ہیں کہ یا علی بتائیے نبی کیسے تھے؟ اصحاب جمع ہے، آواز دے کر کہتے ہیں صف لنا نبینا یا امیر المومنین کاننا نرا، ہمیں نبی ایسے بتائیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب مولا نے نبی کے فضائل کرنا شروع کیے. مولا علی نے فرمایا لکل عضو معجزۃ، اللہ نے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. نبی کے بالوں کا معجزہ علی بیان فرما رہے ہیں، نبی کے ناخنوں کا معجزہ علی بیان فرما رہے ہیں، نبی کے لعاب دہن کا معجزہ مولا علی بیان فرما رہے ہیں. میرے اور آپ کے ناخن اگر تراش کیے جائیں تو ہمیں کٹے ہوئے ناخنوں سے کراہت آتی ہے. ہم انہیں کہیں دفنا دیتے ہیں، کہیں دبا دیتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں. مگر نبی نے ناخن تراش کر رومال میں باندھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے آدھی رات اندھیرا تو تھا مگر رومال سے نور نکل رہا تھا، نبی کے ناخنوں سے نور نکل رہا تھا. میں اور آپ اگر لعاب دہن نکال دیں تو اس سے کراہت آتی ہے. محاورہ بھی بنا ہوا ہے دھوپ کے چاٹنے کا محاورہ. یہ کراہت آتی ہے اگر لعاب دہن سے نکل جائے. نبی کا لعاب دہن اگر علی کو دے دیا جائے تو علی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. 27 سوال جوڑ کر لائے مولا کائنات کے پاس. مشکل ترین جب سوالات تھے، علی کسی سوال پہ کہیں گے مجھے نہیں آتا. 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. علی نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا تھا. 8واں سوال کیا سوچ کے لائے. جب سارے سوالات کے جواب مولا علی نے دے دیے تو ایک شخص نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. تو یہ برداشت نہیں کیا علی نے. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری نے پانی پلایا، لا کر رکھا. حضرت نے فرمایا یہ پانی تمہارے یہاں؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر کا جو کنواں ہے وہ کڑوا ہے، اس کا پانی کڑوا ہے، کھارا پانی ہے. حضرت نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اٹھ کر تشریف لے گئے، کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے. دونوں پیر سرکار دو جہاں کنویں کے اندر ڈال دیے. پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا. نبی کے پیروں کا بوسہ دے کر اتنا میٹھا ہوا کہ شہد سے زیادہ میٹھا شمار ہوا. نبی کے فضل. توجہ ہے آپ لوگ؟ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیں نبی کی آنکھیں کیسی تھی، سرکار کے کان مبارک کیسے تھے. تو ایک ایک عضو کا مولا علی نے تعارف کروایا ہے. میں بہت دیر بول چکا ہوں، مجھے کچھ مسائل بھی پڑھنے ہیں. ورنہ اگر صرف چہرہ مبارک جو مولا علی نے بتایا نا نبی کا کہ نبی کے بال کیسے تھے، بھویں کیسی تھی، پلکیں کیسی تھی، سرکار کی ناک مبارک کیسی تھی، بلا تشبیہ سرکار کے لب کیسے تھے، تو اگر ان پر ہی بات کی جائے تو بہت وقت چاہیے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کی ناک کیسی تھی. فرمایا انفہ لم یشم رائحۃ کریہا، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی. سبحان اللہ. نبی کی ناک کبھی بدبو نہیں سونگھتی. میں ایک جگہ کھانا کھانے گیا، کھانا کھا کے واپس آیا تو ایک صاحب کہنے لگے آپ فلاں کے گئے تھے کیا کھانا کھانے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا. کہنے وہ تو رشوت لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہاں 1 لاکھ تنخواہ ہے اور 5 لاکھ گھر کا خرچہ ہے. تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھا کے آیا. بھائی تمہیں برائیاں نظر آتی ہیں لوگوں کی، اچھائیاں نظر نہیں آتی. نبی کو برائی نظر ہی نہیں آتی تھی. نبی کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں. سرکار لوگوں کی برائیاں نہیں دیکھتے تھے، اچھائیاں دیکھتے تھے. یہ ہمارے ہاں ذاکرین کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر ہم اچھائیاں دیکھنا شروع کر دیں. ہمارے ہاں ماتمی سنگتوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ہم اچھائیاں دیکھنا شروع کر دیں. ہمارے ہاں علماء کا تناؤ اگر کہیں ہے تو ختم ہو جائے گا اگر اچھائیاں دیکھنا شروع کر دیں. خدا کے واسطے 2 4 5 سال تک صرف اچھائیاں دیکھ لو، قوم ترقی کرتی چلی جائے گی، برائیاں خود ختم ہو جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی مکرم
بات ہی نہیں تھی۔ اچھائیاں بھی تو ہوگی نا کسی میں، یا ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس میں کوئی اچھائی پائی جائے۔ نبیوں کو اللہ کہتا تھا جاؤ کسی کی برائی ڈھونڈ کے لاؤ، اور وہ کسی کی برائی آ کے بتاتے نہیں تھے کہ ہمیں برائی نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو اچھائی ہی اچھائی۔ اس برائی میں بھی کوئی حسن پایا جاتا ہے کبھی کبھار، وہ جو کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر بھی مثبت پہلو پایا جاتا ہے۔ لہذا نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں اگر کسی تھوڑا تھک رہے ہیں آپ یہاں آ کے مجھے توجہ سے سننا میری عزت افزائی ہے۔ جی ذاکرین میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، علماء میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، فلاں سنگت کا آپ کا تعلق فلاں سنگت میں نہیں ہے مگر اس میں کوئی اچھائی تو ہوگی، جی سنیوں میں کوئی اچھائی تو ہوگی۔ خدا کے واسطے کیا اہل سنت میں یہ اچھائی کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں یہ حسن بہت نہیں ہے کہ وہ نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور خاتمیت کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں یہ حسن نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو مولا علی بولتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں یہ حسن نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ اہل سنت میں ہزاروں حسن پائے جاتے ہیں، تو میں برائیاں کیوں دیکھ کر لیے کر رہا ہوں؟ مجھے ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اتحاد امت مسلمہ کانفرنس کے عنوان سے علامہ شیخ جواد حسین کی 23ویں برسی اس عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے جامعہ عسکریہ ہنگو کے اندر 7 نومبر کو بروز اتوار، چند دن بعد، یعنی تقریباً 6 دن کے بعد۔ آپ سب سے توقع ہے، علماء کو میں بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ اس اجتماع میں شرکت کریں۔ جب آپ اس انداز سے کسی قومی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں تو ایک تو اپنا قومی وقار بڑھتا ہے اور دشمن کے حوصلے ختم ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، جو ہماری دشمنیوں کا ٹائٹل لیے پھر رہے ہیں انہیں بھی ان کو چہرہ دکھانا ہے، آئینہ دکھانا ہے، اور انشاءاللہ ان کی بھی عقلیں ٹھکانے لگیں گی، اور ادارے بھی انہیں پہچان چکے ہیں اور سنی بھی انہیں جان چکے ہیں۔ سنی انہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ جی سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ الحمدللہ وہ یہ بولتے رہے اور بولتے رہے، لیکن ہم علی ولی اللہ کا کلمہ ہر گھر میں پہنچانے والے ہیں۔
یہ ذوالجنان بسر سعد نے کہا تھا کوئی سے تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا۔ بسر سعد کی عمر 58 برس لکھی ہے کربلا میں۔ 50 سال کے بعد کربلا میں یہ گھوڑا امام حسین کا سلسلہ جوان ہے۔ نبی جس سواری پر بیٹھتے تھے، میں نے دلیل کے طور پر بات کی ہے، فرماتے ہیں جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ جنگ خیبر فتح ہوا، میں قلعہ خیبر فتح ہوا، جنگ خیبر فتح ہوئی، جنگ جیتی، جانور لائے گئے مال غنیمت میں، مال اور اسباب لایا گیا۔ ان جانوروں میں ایک گدھا نہیں تھا اور سب جانور لائن سے باندھ کر کھڑے کیے گئے تھے اور نبی کرسی ڈال کر تشریف فرما تھے اور امور دیکھ رہے تھے، معاملات کو دیکھ رہے تھے، نظارت فرما رہے تھے سرکار دو جہاں کہ دیکھا کہ وہ گدھا رسی چھڑانا چاہتا ہے اور نبی کی طرف لپکنا چاہتا ہے۔ سرکار نے اپنے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا اس کی رسی چھوڑ دو، دیکھو یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ جب اس کی رسی کھولی گئی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور اپنی زبان میں کہا جو نبی نے سمجھا، کہنے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وسیع نبی بیٹھا ہے، یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے آپ سواری کر لیں یا علی سے کہیں میرے اوپر بیٹھ جائے۔ مولا نبی نے اس پر سواری فرمائی، وہی خیبر کے میدان میں کچھ حضرت نے چند قدم اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو سواری فرمائی اور پھر فرمایا آج کے بعد یہ مجھ سے منسوب ہے، اور نبی نے اس کا نام یافور رکھا۔ نبی کے جانوروں میں ایک گدھا جس کا نام یافور ہے، یا عین فے واو رے، یافور۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اگر نبی اس کی پشت پر کوئی سامان رکھ کر کہتے تھے جاؤ فلاں کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا، اور اگر فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا جس کا نام نبی نے لیا ہوتا تھا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ بس میں نے ایسی جو بہت دیر لگا دی، آپ کو بہت وقت لے لیا آپ کا۔ جب میں تو سمجھ رہا ہوں آپ تھک رہے ہیں۔ نبی کے فضائل میں اہل سنت نے تو ایک پورا باب قائم کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تھوڑی بہت بات ہوئی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، ہمارے یہاں بھی بات ہوئی ہے اس موضوع پر، علماء نے بات کی ہے، لیکن اہل سنت نے تو اس باب میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، اور شاید سرکار کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔ اور پھر میں یہاں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہا جاتا ہے، جو ساتھ ساتھ جڑا رہے، جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ فرمایا جب وحی نازل ہوئی، یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی، سمیت رنتن حینا نزل الوحی، مولا علی فرماتے ہیں جب وحی نازل ہوئی تو میں نے رونے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونا کس کا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ فرمایا حضرت شیطان، اے علی یہ شیطان ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ شیطان روتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، تم جو سنتے ہو وہ وہی
وہی ہے جو میں سنتا ہوں، ترا مارا، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ یعنی اللہ نے نبی کی نبوت پر اپنے ساتھ جسے گواہ رسول بنایا ہے اسے علی کہا جاتا ہے، اور علی مولا کی عظمت کی بات یہ ہے کہ علی کہیں گے کہ یہ نبی ہے، علی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، نبوت لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عنوان نبوت نبی مکرم کو دیا جا رہا ہے۔ خبردار ان لوگوں کا پیچھا، ان لوگوں سے بات ہی نہ کریں، بحث ہی نہ کریں جو یہ بات کرتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، پہلے دن کہا کریں تو میں آنے میں 40 سال دیر ہو گئی ہے۔ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے نبی ہے، خود فرمانے میں اس وقت نبی ہو کہ جس وقت آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں، اور حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ محمد، میں تمہیں رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو یہ رسول ہے، وہ تو بے عنوان رسول یاد کر رہے ہیں نبی مکرم کو، تو یہ اس وقت بھی رسول ہیں، اس وقت بھی نبی ہیں۔ ہاں، اعلان نبوت اور ہے اور ایجاد نبوت اور ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایک شخص لے کر آ گیا قرآن کی آیت تطہیر میرے مولا صادق کے پاس، مولا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کی تطہیر کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی 9 ہجری میں اہل بیت پاک ہوئے۔ مولا صادق کے چہرے پہ بل آ گئے، حضرت نے فرمایا آیت تطہیر کے نازل ہونے پہ اہل بیت پاک نہیں ہوئے، جیسے سورہ توحید کے نازل ہونے پہ اللہ ایک نہیں ہوا ہے۔ سورہ توحید اعلان توحید کر رہی ہے، توحید ایجاد نہیں کر رہی، ایسے ہی آیت تطہیر اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، مگر اہل بیت تو اس وقت سے طاہر ہیں جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ لہذا نبی کے فضائل بنام علی اور بزبان علی سنیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں طبیب دوال بطبہ، ہمارے نبی اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے، وہ طبیب نفوس امت تھے، وہ انسانیت کے دلوں کے طبیب تھے، اور طبیب بھی ایسے جو مریضوں کو ڈھونڈے۔ طبیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مطب کھول کے بیٹھتے ہیں تاکہ مریض ان کے پاس آئے، اور کچھ طبیب ہوتے ہیں جو مریضوں کو ڈھونڈ کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کا حسین باب یہ ہے کہ مریضوں کو ڈھونڈو اور ان کا علاج کرو۔ کنویں کا پانی نہ بنو جو ہر پیاسا تمہارے پاس آئے، کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، کبھی دریا کا پانی بھی بن جاؤ، تم بھی کسی کے پاس چلے جاؤ، ہمیشہ کوئی تمہارے پاس ہی کیوں چل کر آئے۔ یہ نبی کی سیرت کا ایک حسین باب ہے، اللہ ہمیں نبی کی سیرت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ کربلا میں حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، صبح عاشور سے عصر تک میرے مولا نے لاشیں اٹھائے، سارے لاشیں حسین نے اٹھائے، مگر حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین نے خود اٹھائے ہیں۔ اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ جون جیسے غلام کا لاشا اٹھایا، حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا۔ آپ اولاد والے بیٹھے ہیں نا، آپ اولاد والے بیٹھے ہیں نا، اگر بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے کہ بیٹے کا دم نکل رہا ہو اور وہ باپ کو مدد کے لیے پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا مدد کرنے کے لیے، کتنی جلدی باپ جائے گا؟ جب حضرت حر کے بیٹے علی ابن حر نے اپنے بابا کو پکارا، کربلا کے شہیدوں میں پہلے شہیدوں میں نام ہے علی ابن حر، تو جب آواز دی نا سے بابا میری مدد کیجئے، کتنی جلدی حر پہنچے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے پر؟ سنیں گے حسین پہلے سے موجود تھے۔ امام
نے ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تھا، پڑھ کر ہر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا ہر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، جب مجلس میں آپ بلند آواز سے روتے، اہل بیت امام صادق دعا دیتے ہیں رونے والوں کو۔ فرمایا اجرکم اللہ، فرمایا جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں پریشان تھا یہ سوچ سوچ کر کے، حسین مولا نے تو قاعدہ دیا ہے نا کہ جوان کی میت، اور استحبابی اور کراہت کی گفتگو بھی ہے کہ باپ جوان بیٹے کی میت نہ اٹھائے، تو حسین نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ تو مجھے تسلی ہوئی کہ جب حافظ کفایت صاحب اور نقد صاحب سے یہ میں نے مسائل سنے، نقد صاحب فرماتے ہیں کہ جب حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو برابر میں سے سلام کرنے کی آواز آئی۔ اب جو مولا حسین نے مڑ کے دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، نہیں معلوم پھر کبھی حاضری آپ کی خدمت میں حاضری ہو، بہت مدت کے بعد حاضری کی توفیق ہوئی ہے۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ وہ 4 لاشوں کے نام سن لیجئے جس پر حسین بہت روئے۔ ان میں پہلا لاشا قاسم کا لاشا، اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا۔ جب حضرت قاسم نے آواز دی نا چچا میری مدد کیجئے، تو حسین گھوڑے پر بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے قاسم کو اکیلا سمجھا ہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں چلے، وہاں کے گھوڑے یہاں آئے، اور ایک آواز بار بار آنے لگی چچا میری مدد کیجئے۔ جب حسین پہنچے ہیں نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ رونے والوں کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے ہیں، کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا بدن، ایک قاسم کا بدن۔ فرق یہ ہے کہ ایک زندگی میں پامال ہوا اور ایک شہادت کے بعد پامال ہوا۔ لاشا اٹھایا، اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھایا، جب پہنچے نا خیمہ گاہ کے قریب، ساری بیویاں استقبال کر رہی ہیں، مگر جناب قاسم کی والدہ نظر نہیں آ رہی، حضرت بی بی ام فرما نظر نہیں آ رہی، امام حسن کی زوجہ نظر نہیں آ رہی۔ تو جناب زینب سے پوچھا بہن بھابی کہاں ہے؟ فرمایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کر دیکھا ساری بیویوں نے تو کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکران، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی وہاں بی بی جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، لاشے کو دیکھ کر فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کرے گی جو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا بی بی کو دے دیا، بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے رہائی ملی تو کچھ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گچھڑی اٹھائی بھی تھی، جناب ام فروا نے بھی اپنی گچھڑی سینے سے لگائی بھی تھی۔ یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا، جب مدینہ آئی نا فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ، بی بی فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع
البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کے قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے, آج ہم وہ نام سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ عباس کا لاشا. بہت روئے ہیں عباس کا لاشا. اپنے بھائی کا لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے. سکینہ کو کیا بتائیں کہ عباس کو کہاں چھوڑا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا. حضرت علی اکبر کا لاشا حسین نے اٹھا لیا مگر اٹھتا نہیں تھا. چوتھا لاشا سنیں گے, مجلس مکمل کر رہا ہوں. چوتھا لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی پیچھے آتے تھے رضا پہ قضائے ہی و تسلیم النعمت. قضاکاروں اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پانی پلانے لے کے گئے تھے امام حسین. علی اصغر کو پانی تو نہیں دیا, ایسا تیر گلے میں مارا جو ماں دیکھے گی تو مر نہ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابا کا دامن ڈال دیا بچے کے لاشے پر, لاشا لے کے چلے. اجرکم اللہ. 8 محرم تھی, محرم کی 8 تاریخ تھی. ایک جوان نے مجھے آ کر کہا مولانا میں مچھلی کھانا چاہ رہا تھا, میری دادی نے مجھے روک دیا کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے کہا کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا حلال ہے تو حلال ہے, حرام ہے تو حرام ہے. تو مولانا آپ اگر اجازت دیں گے تو میں محرم میں 9 محرم کو مچھلی کھانا چاہتا ہوں, تو میں مچھلی کھا لوں. تو جیسے اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا. اس سے نہیں پوچھو, اپنی دادی کی بات مان لو, اپنی دادی کی بات مان لو, محرم میں مچھلی نہیں کھاؤ. کہنے لگا مولانا شرعی مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مان لو دادی کی بات, اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترانا کیفا یتلقا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے, میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا. اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. اللہ